يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت اور مغفرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو اسماء اور صفات اور افعال ہمیں بتائے ہیں، اللہ رب العزت کی ان افعال میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنيا كل ليلة۔ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری تہائی شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر مختلف ندا لگاتا ہے، اور ان میں سے ایک ندا وہ یہ ہے کہ حل من مستغفر اغفر لہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے بخشش کا مطالبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کی کس قدر بخشش چاہتا ہے، اور کس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں کے بخشش کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العزت کا یہ فعل کہ آسمان دنیا کی طرف رات کے آخری پہر میں روزانہ نزول فرمانا اور بندوں کو گناہوں کے بخشش کرانے کے لیے موقع فراہم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سب کی توبہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تم سب کی توبہ کرانا چاہتا ہے، تم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا چاہتا ہے، تم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بندوں کے گناہوں کے بخشش کا فارمولہ بیان فرمایا۔ فرمایا: ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، اگر یہ باز آ جائے، گناہوں سے رک جائے، گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہی کر لے، یغفر لهم ما قد سلف، ان کا یہ عزم، ان کا یہ ارادہ گناہوں کو چھوڑنے کا،
یہ ان کے سابقہ گناہوں کے بخشش کا سبب بنے گا۔ ہو صرف اگر باز آ جائے، معلوم ہوا کہ باز آنا، رک جانا، یہ بھی گناہوں کے بخشش کا باعث ہے۔ گزشتہ جمعے کو آپ کو بتلایا گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ بآسانی اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے، گناہوں کو وہ دھو سکتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل وضو کا عمل ہے۔ اب وضو کے کئی جہتیں ہیں اور ہر جہت وہ گناہ کے مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ جتنے بھی جہتیں ہیں، اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنا، الاحسان الوضو، وضو میں احسان، محافظت علی الوضو، وضو کی حفاظت کرنا، پھر باوضو ہو کر بستر پر آ کر دائیں کروٹ پر سو جانا، وضو کر وضو کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، یہ جتنے بھی وضو کی جہتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک جہت کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ بندوں کے گناہوں کے بخشش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من توضأ کما امرا، کہ جو شخص وضو کرے اس طرح وضو کرے جس طرح اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کما امرا، جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ وضو کرے، اس کا جو وضو کا طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہو، شرعی حدود میں ہو۔ فرمایا کہ کما امرا، جس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے، اگر اس طرح وضو کرے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وضو سنت کے مطابق کرو اور دھیان کے ساتھ کرو، توجہ کے ساتھ کرو۔ اس میں دعوت ہے، اور دعوت کیا ہے کہ وضو توجہ کے ساتھ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زاد علی ھذا فقد ساء وظلم وتعدى، کہ وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا جو اس سے تجاوز کرے گا، یعنی وضو کرتے وقت اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زائد دھوئے گا، فرمایا یقیناً اس نے برا عمل کیا، اس نے جرم کیا، اس نے غلو کیا، وہ حد سے بڑھ گیا۔ تو آپ حد سے کب نہیں بڑھیں گے؟ جب توجہ کے ساتھ وضو کریں گے۔ جب توجہ کے ساتھ وضو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا ہے یا 3 مرتبہ دھویا ہے۔ اور اگر آپ وضو میں بے توجہی اختیار کریں گے تو ممکن ہے کہ 3 مرتبہ کسی عضو کو دھونے کے بعد 4تھی مرتبہ دھونے کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ آپ نے بے توجہی سے وضو کی اور آپ کا کوئی عضو وہ خشک رہ گیا 3 مرتبہ دھونے کے باوجود، اور اب وہ خشک رہ گیا، اب آپ کو دھونا ہے، جبکہ یہ جرم ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں اس جرم سے بھی بچنا ہے، سنت پر بھی عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو جو ہے مکمل کرنا اور سنت کے مطابق کرنا پڑے گا۔ سنت کے مطابق وضو یہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ فرمایا من توضأ کما امرا، جو شخص وضو کرے اس طرح جس طرح اس کو حکم دیا گیا، وصلی کما امرا، اور نماز پڑھے اس طرح جس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے ما قبل کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس وضو کے باعث، اس نماز کے باعث اس کے ما قبل کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور محافظت علی الوضو، وضو کی حفاظت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ مومن ہی
اپنے وضو کا محافظ ہوتا ہے. لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، کہ مومن وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کا محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ اخبرنی بارجع عمل عملتہ، کہ بلال اپنا وہ عمل مجھے بتائیے جس عمل کی آپ کو سب سے زیادہ امید ہو، کہ آپ کا یہ عمل سب سے زیادہ بہترین ہے، آپ نے پابندی سے وہ عمل کیا ہو، جس عمل کی سب سے زیادہ بہترین ہونے کی آپ کو امید ہے، اپنے اس عمل کے بارے میں مجھے خبر دیجیے. کیونکہ فإنی سمعت خشخشۃ نعلیک، کیونکہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. تو اپنا وہ عمل بتائیے جس عمل کی سب سے زیادہ آپ کو امید ہو کہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس انعام سے نوازا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما آذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے کبھی بھی آذان نہیں دیا، لیکن جب بھی آذان دیا اس کے بعد میں نے 2 رکعت نفل پڑھے. ما آذنت قط الا صلیت رکعتین، جب بھی میں نے آذان دی اس کے بعد میں نے نفل پڑھے. نمبر 2، ما اصابنی حدث الا توضأت، اور جب بھی میں بے وضو ہوا، جب بھی میرا وضو ٹوٹا، میرا وضو ختم ہوا، میں نے وضو کیا. نمبر 3، ما تطہر فی ساعت من لیل او نہار، میں دن ہو یا رات ہو، دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں جب بھی میں نے وضو کیا، اس کے بعد میں نے کچھ نفل پڑھے ہیں، ما قدرہ، جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے لکھ لیے ہیں، میرے مقدر میں لکھے تھے، میرے اتنے نفل پڑھے. تو یہ 3 اعمال، ما اذنت قط کہ الا صلیت، کہ آذان دے کر پھر نفل پڑھنا، بے وضو ہو کر وضو کرنا، وضو کر کر پھر تحیت الوضو، پھر نفل پڑھنا جتنے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تینوں اعمال یہ جنت میں جانے کے باعث اور گناہوں کے بخشش کے باعث بنتے ہیں. اور ایسے اور اعمال ہیں. یہ وضو، یہ اس کے جتنے بھی جہتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک جہت بندوں کے گناہوں کے بخشش کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یہ نہیں کہ وضو جلدی جلدی کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس طرح وضو کیا ہے، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ خشک رہ گئے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، سنت کے مطابق اس کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہے، سنت طریقہ معلوم ہی نہیں ہے. فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرے اور اچھا وضو کرے. اور اس سے پہلے حدیث آپ سن چکے کہ من توضأ کما امر، کہ جو وضو کرے اس طرح کرے جس طرح اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، اس کے بعد کہ وہ وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر نماز پڑھے، ثم يقبل بقلبه على وجهه، اور اس نماز میں وہ اپنا دل بھی حاضر رکھے اور اپنے چہرے کو بھی متوجہ رکھے. یعنی دل سے مراد یہ ہے کہ دل کو حاضر رکھے، دل کا استحضار ضروری ہے کہ دل آپ کا حاضر ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کا دھیان سارا نماز پر ہے. اور چہرے کی توجہ ہی سے مراد
وہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے. پورے نماز کے اندر جو دیکھنے کا محل ہے وہ سجدے کی جگہ ہے. پورے نماز کے اندر جو دیکھنے کا محل ہے زمین پر تو وہ سجدے کی جگہ ہے، وہ دیکھنے کا محل ہے سوائے تشہد کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ لا یجاوز بصرہ اصبعہ، کہ تشہد میں آپ کی نگاہیں آپ کی انگلی سے زیادہ آگے تجاوز نہیں کرتی تھی. تشہد میں آپ انگلی کی طرف دیکھتے تھے، اور اس کے علاوہ پوری نماز میں جو دیکھنے کا محل ہے وہ جو ہے سجدے کی جگہ ہے سوائے تشہد کے. بندہ نماز پڑھے، اس کا دل بھی حاضر ہو اور ادھر ادھر نہ دیکھے، پورے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ وضو کرتا ہے، من توضأ، جو بھی مسلمان بندہ وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے بعد کی مسنون دعا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا اقرار کرے، یہ دعا پڑھے. فرمایا کہ الا فتحت لہ ابواب الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہو، یا اس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کے لیے پکارا جا رہا ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جا رہا ہوگا، جس کے پاس آپشن ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے، اس کی مرضی ہے، وہ وہاں سے داخل ہو جائے. سنت کا صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کو یہ مقام حاصل ہو، یہ مرتبہ حاصل ہو، وضو کرے، سنت کے مطابق اچھا وضو کرے، توجہ کے ساتھ وضو کرے، پھر نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے وقت اس کا دل حاضر ہو. اور ایک حدیث کے الفاظ وہ یوں آتے کہ وہ وضو کرے، وضو کے بعد لا یحدث نفسہ، وہ جو ہے ادھر ادھر کے خیالات اپنے دل کے اندر نہ لے کر آئے. مختلف الفاظ ہیں، حدیث کے مختلف الفاظ وارد ہوئے. تو جو چاہتا ہے جنت کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہو، وہ تو وضو کرے، اور وضو کے بعد دعا پڑھے، یہ نماز پڑھے. یقیناً اللہ رب العالمین اس کو جو ہے بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین اس کو نوازے گا. اور یہ اعمال اس کے گناہوں کے بخشش کے سبب ہے، اس کے بخشش کے باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ الخطایا ویرفع به الدرجات، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس عمل کی طرف جس عمل کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا؟ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، ناگواری کی صورت میں وضو کرنا. ناگواری کی صورت میں جو شخص وضو کرے گا اور مکمل وضو کرے گا، اسباغ الوضوء، مکمل وضو کرے گا ناگواری کی صورت میں، تو فرمایا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. کچھ علاقے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس میں گیس کا معاملہ بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پر پانی بھی گرم کرنے کا انتظام بہت کم ہوتا ہے، ناگواری کی صورت میں بھی وضو کرنا پڑتا ہے. اور
اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کا انتظام ہو، بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اس مشقت کو اٹھاؤں کہ جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی مشقت ہے میں اسے برداشت کروں، تو یقیناً اگر انتظام ہے اور وہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی بے قدری کر رہا ہے۔ ہاں اگر انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے ناگواری کی صورت میں، اور اسی طرح کچھ علاقے جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، پانی بھی اس میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، ناگواری کی صورت میں بھی وضو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نیچے بالکل سب سے نیچے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وضو کے لیے چھوٹے فلور پر ان کو جانا پڑتا ہے کیونکہ وضو کا جو انتظام ہے وہ وہیں کیا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ چھوٹے جو فلور پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وضو کا انتظام سب سے نیچے ہوا ہوتا ہے تو ان کو وہاں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ ناگواری کی صورتیں ہیں، ان ناگواری کے باوجود بندہ وضو کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تمضمض، جب بندہ کلی کرتا ہے، کلی کی بندے نے، تو فرمایا خرجت عنہ الخطایا، تو اس کے منہ کے ذریعے سے جو منہ تک کے گناہ ہیں وہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ، اور جب وہ ناک کو جھاڑتا ہے ناک تک کے گناہ اس کے جھاڑ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے تک کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں الفاظ ہے لحیہ کے، داڑھی کے، کہ جو شخص اب وضو کرتا ہے داڑھی کا خلال کرتا ہے اور اس کے داڑھی کے بالوں سے جو قطرے ٹپکتے ہیں اللہ رب العالمین ہر قطرے کے عوض بھی اس کے گناہوں کو جھاڑتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے اور وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مستقل، وہ اس جو ہے نعمت سے اور وہ اس جو ہے اجر و ثواب سے محروم ہے۔ اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھ تک کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ الفاظ آتے ہیں ناخون کے، اظافر کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے جو گوشت اور ناخون کے درمیان کتنی تنگ جگہ ہے، اس تنگ جگہ کے بیچ کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، اور اس ناخون اور اس گوشت کے درمیان کی تنگ جگہ کے بیچ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے پاؤں تک کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، وہ پاؤں جو گناہ کی طرف چلے تھے، وہ ہاتھ جو گناہ کی طرف آمادہ تھے، تو اللہ رب العالمین وضو کے سبب اس کے جو ہے گناہوں کو مختلف انداز سے جھاڑتا ہے۔ تو یہ ہے وضو، اور وضو کے کرنے والے کے لیے اجر و ثواب۔ اور اسی طرح وضو کر کے پھر بستر پر آنا، محدثین نے اس پر بھی باب قائم کیا ہے کہ باب ہے باوضو ہو کر پھر آ کر بستر پر دائیں کروٹ پر لیٹنا سونا، اس کا کیا اجر ہے؟ اس پر محدثین نے باقاعدہ باب بھی قائم کیا اور اس کا اجر بھی بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں، بقی قبرستان میں تھے، تو آپ وہاں جا کر آپ نے قبرستان جانے کی دعا پڑھی، اور دعا مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے وہاں جا کر دعا پڑھی، اور دعا کے جو آخر میں جو الفاظ آتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا ہم آپ سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھے۔ اب موت تو یقینی ہے، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ؟ موت تو یقینی آنی ہے، اگر اللہ چاہے موت تو یقینی آنی ہے۔ تو انشاءاللہ کا تعلق موت سے نہیں ہے، انشاءاللہ کا تعلق جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ اس کا تعلق وہ یہ ہے بکم سے، یعنی جس قبرستان کی ہم زیارت کر رہے ہیں، کہ اگر اللہ نے چاہا کہ ہم مر کر اسی قبرستان میں آئیں گے، کیونکہ بندے کا نہیں پتا اس کو موت کہاں آئے، اس کی موت کہاں واقع ہو، کچھ نہیں پتا۔ تو اس کی ایک توجیہ جو بیان کی جاتی ہے وہ ایک یہ ہے
کہ اس کا تعلق انشاءاللہ کا بکم سے ہے، موت سے نہیں ہے، کہ یعنی جس قبرستان کی زیارت کر رہے کہ اگر اللہ نے چاہا اسی قبرستان میں ہم بھی آنے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملے کہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اخوان کو دیکھوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ السنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں، ان کو دیکھیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے صحابہ ہیں، آپ میرے اصحاب ہیں۔ وہ الفاظ اصحاب ہیں، آپ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد وہ آئیں گے، ایمان لائیں گے، میرے جانے کے بعد وہ آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اب اصحاب کا معنی ساتھی ہے، صحابہ ہے، اور اس میں بڑی وسعت ہے۔ جو اصحاب ہے وہ بھائی بھی ہے، دینی اعتبار سے وہ بھائی بھی ہے، لیکن جو اخوان ہیں وہ بھائی ضرور ہے لیکن وہ اصحاب نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں میں فرق کر کر بتایا، ان دونوں کا فرق بتایا۔ یہاں فرق بتایا گیا ہے کہ آپ میرے اصحاب ہیں، کیونکہ اصحاب کے اندر دونوں چیزیں شامل ہے، ساتھی ہونا بھی شامل ہے، بھائی ہونا بھی شامل ہے، لیکن اخوان کے اندر جو ہے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی میرے بعد، اس کا مطلب یہ کہ وہ اصحاب نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کل روز قیامت آپ کے اخوان جب آئیں گے اور آپ انہیں دیکھیں گے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ تمنا تو کر رہے ہیں، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ قیامت کے دن روز محشر کو جب وہ آئیں گے میں ان کو وضو کے آثار سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا وضو کے آثار کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو، اپنے اخوان کو پہچان لوں گا، اور اسی طرح پہچان لوں گا کہ کالے گھوڑوں کی لائن لگی ہوئی ہو، ان میں سے کوئی ایک سفید گھوڑے کو جس طرح بڑی تیزی سے جلدی سے پہچان لیتا ہے کہ اس کا رنگ اس سے مختلف ہے، روز محشر کو جتنے بھی قومیں ہوں گی، جتنی بھی امتیں ہوں گی، میرے امت کے جو افراد ہوں گے، جو میرے اصحاب نہیں میرے اخوان ہوں گے، میں ان کو پہچانوں گا۔ کیسے پہچانوں گا؟ من اثر الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے، غرن محجلین، کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو وضو ہے اس کے جتنے بھی جہتیں ہیں وہ سب کے جہت کا جو اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تو وہ صرف اسی لیے کہ تاکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو موقع فراہم کرے کہ کسی طریقے سے وہ یہ اعمال کر کر اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر سکے۔ اچھا وضو کرنا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، وضو اچھا کر کر دعا پڑھ کر نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، اسی طرح اس نفل میں اپنے نفس سے بات نہیں کرنا، بے توجہ اختیار نہ کرنا، اور اسی طریقے سے وضو کرتے وقت توجہ کے ساتھ وضو کرنا، اور اسی طرح وضو کر کر باوضو بستر پر آنا، سیدھے کروٹ پر لیٹنا اور سونا۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہیں، یہ سارے وہ امور ہیں جو بندوں کے گناہوں کے بخشش کے باعث بنتے ہیں۔ یہ سارے جہت وہ بندوں کے گناہوں کے بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ تو وضو کرے، بڑا آسان عمل ہے۔ یہ سارے وضو کے جتنے بھی جہت ہیں جو آپ کو بتلائے گئے ہیں، اسباغ الوضو، احسان الوضو، المحافظۃ علی الوضو، اور اسی طرح وضو کر کر بستر پر آنا اور وضو کے بعد کی دعا، ان کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے ایک شرط ہے قرآن کریم کے اندر، اس شرط کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم پرہیز کرو گے
کبیرہ گناہوں سے نکفر عنکم سیئاتکم، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے۔ کبیرہ گناہوں کے معافی کے لیے جو آپ کو وقت بتایا گیا کہ رات کے آخری پہر میں، آخری تہائی میں اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف، تو اس وقت حل من مستغفر کہہ کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھے، اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کریں، اللہ رب العزت کی آپ رحمت کا وسعت کا اندازہ لگائے کہ اپنے بندوں کو کتنے مواقع عطا کیے ہیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن اعمال کے بہانے اللہ رب العزت اپنے گناہوں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن امت کے وہ افراد جو روز قیامت ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر توبہ کیا ہو، شرک سے باز اپنے آپ کو رکھا ہو، شرک کو چھوڑا ہو، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچایا ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں سرخ روح ہو کر توحید کی حالت میں اس دنیا سے وہ چلے گئے ہوں، تو یہ ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی، فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک پھر وَأَنَا فَرَّدْتُكُمْ عَلَى الْحَوْض، میں حوض پر اپنے امت کے ان افراد کا استقبال کروں گا، وہ جو میرے بھائی ہیں اور وہ میرے اصحاب ہیں، ان دونوں کا استقبال میں حوض کوثر پر کروں گا، ان کا استقبال کروں گا، وہاں ان سے پہلے پہنچ کر ان کے آنے کا انتظار کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال کو کرنے کا، ان کے اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا